آواز آ رہی کیا؟ یہ دیکھو روزانہ جتنا ذکر ہوتا اتنا ہوں گا، لیکن تھوڑی سی بات میں اصل میں سمجھانے کے لیے آیا۔ ارے ادھر سامنے بیٹھو، ادھر اصل میں یہ مجلس صحیح نہیں ہے، ادھر سے ایسے ارے تو کوئی سے کوئی کام برابر ہوتا نہیں بچوں کے۔ دیکھو دیکھو ایک ضروری بات سن لو، اصل میں کیا سمجھانے کے لیے آیا۔ جا تم بچے، یہ سب بچوں کو باہر کرو، گھروں کو بھیجو، گھروں کو بھیجو، ان کو بھیجو، گھروں کو بھیجو، کہیں کو لائے ان کو؟ یہ بڑے بچے بیٹھتے ہیں جو بس یہ بیٹھتے نہیں ہو بچوں کو۔ تو بات اصل میں اللہ کے ذکر کی ہے۔ اللہ کا ذکر تو کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین، آسمان، سمندر پر درخت کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک ایک پتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صرف انسان جو ہے، انسان اور جن، انسان سمجھ لیجیے اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ خصوصاً جو مسلمان ہو گئے ان کو اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی ساری طاقت ہے دنیا میں، کائنات میں، اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں گرتا، ایک پتا بھی درخت سے جو گرتا وہ اللہ کے حکم سے گرتا، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو درخت سے الگ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ مگر جیسے ہر چیز کا ایک زیور رہتا، زیور، عورت کو جیسا زیور پسند رہتا، ایسی جیسے بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو بھی زیور ضروری ہے۔ بلڈنگ اگر کھڑے کر دیے تو آدمی کوئی رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پلاسٹر کر کے، کلر دے کر کے، ساری چیزیں بنا کر کے جب تک انسان نہ کرے اس میں کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں کرنا بلڈنگ کا زیور ہے، پلاسٹر کرنا، کلر دینا، اس کو دروازے بٹھانا، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر چیز ایسی ہے، اگر کپڑے ہم بنا لیے، جب تک وہ اچھا نہیں سیئیں گے، جب تک انسان پہننے نہیں آتا اس کو۔ کپڑوں کا زیور یہ ہے کہ ہر چیز صحیح برابر ہو، ورنہ ایک آستین چھوٹی ایک بڑی رہی تو آدمی کوئی پہنتا نہیں اس کو۔ دنیا میں ہر چیز کو زیور ضروری ہے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ذکر تو اللہ کا ہے مگر اس کو بھی زیور ضروری ہے۔ اس کا زیور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ اس کا زیور ہے۔ بہت ساری چیزیں جب تک کہ نہ ہو ذکر فائدہ نہیں دیتا۔ ذکر فائدہ جب دے گا، جیسے بلڈنگ فائدہ اس وقت دیتی ہے جب اس کی سارے چیزیں پوری کر لیے تو بلڈنگ فائدہ دیتی ہے۔ خالی کھوکھا کھڑے کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، حالانکہ وہ اصل چیز ہے، لیکن خالی بلڈنگ کا کھوکھا کھڑے کر دیا تو فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی فنیشنگ نہیں کریں گے، سارے کام نہیں کریں گے، تب تک کام نہیں دکھائے۔ بچوں کو لے کے جاؤ، بچوں کو لاؤ مت، کہیں کو لا رہے ہیں؟ لے کے جاؤ بچوں کو یار، ایک دم سنبھلتا نہیں ایسا۔ جب تک کہ اصول سے ذکر نہیں کریں گے ذکر کا اثر نہیں ہوتا۔
تو ذکر کرنے کے واسطے بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. جب تک کہ اس کی لوازمات ضروریات پوری نہیں کریں گے تو ذکر فائدہ نہیں دیتا. اللہ کا ذکر تو ضروری ہے، مگر اس کو سجانا، اس کی خوبصورتی پیدا کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی بن جائے، اپنے اولاد کی زندگی بن جائے، اپنے لیے مال کے راستے پیدا ہو جائے، زندگی گزارنے کے راستے پیدا ہو جانا، یہ ذکر کا مقصد ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے ماحول بنانا ضروری ہے. ماحول، ذکر کے لیے اپنے گھروں کا ماحول بنانا. بہت سارے لوگ آج کل ایسے رہتے ہیں، نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج کے پابند، مگر ان کے گھروں کا ماحول ایسا رہتا کہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ برائی، ایک دوسرے کو چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ رہتا. تو ذکر کے لیے ماحول بنانا اپنے گھر کا، ہر گھر کا ماحول بنا تو ذکر فائدہ دیتا. اگر گھر میں ماحول نہیں رہا تو فائدہ نہیں ہوتا اس سے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے، حالانکہ آپ نبی تھے، ان کی گھر کی عورتیں بھی سب نیک ہوتی تھی، لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے تھے، اپنی اہلیہ کو سلام کرتے. اور اب گھر میں اگر بچے، اب بیٹیاں رہتی تھی، بیٹیوں کو سلام کرتے تھے. گھر کے ماحول کا سب سے بڑا ذریعہ سلام ہے. ماں باپ کو سلام کرتے تھے. ماں باپ تو تھے نہیں، لیکن بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو سلام کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں رہتی تو باہر سے سلام کرتے اور داخل ہوتے. آج ہم ذکر کر رہے، لیکن کیا ہم گھروں میں سلام کرتے ہیں؟ کیا کسی گھر کا ماحول بنانا، دینداری ماحول رہتا. اگر سلام کریں گے تو گھروں میں برکتیں ہوں گی. سلام سے بہت بڑی نعمتیں حاصل ہوتی. سلام کرنے سے گھروں میں فرشتے رہتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں. اللہ کی رحمت گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. جب رحمت عام ہو جاتی ہے تو آپس میں محبت پیدا ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو باہر سے ہی کھڑے رہ کر کے یا دروازے میں آ کر کے آپ سلام کرتے تھے زور سے. اہلیہ ان کی جواب دیا کرتی تھی. آج ہم دوسروں کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن گھروں میں سلام ہی نہیں کرتے. کوئی بھائی کو سلام نہیں کرتا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے گھروں میں. اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو رشتے دار جو رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، بہن بھائیوں کو، بھائی بہنوں کو سلام کرے. یہ ہمارے پاس ماحول ہی نہیں. باقی دو حج کیے ہوئے رہتے ہیں لوگ، حج کر کے بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن گھروں میں سلام نہیں کرتے. بلکہ ماحول ایسا ہے اپنے گھروں کا، اگر شوہر باہر سے آ گیا تو سب سے پہلے عورت کو 2 گالیاں دے دیتا. ارے تورے بولتا، ارے یہ کری گا تو، وہ کری کیا. سب سے پہلے یہ گالیاں دے دیتا. تو اس کی وجہ سے ماحول بگڑ جاتا. اس کے بعد دب خرچ کرو نا، فائدہ نہیں ہوتا.
عام طور سے گھروں کا ماحول یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھو گھر میں آتے بیوی کو آرے تورے بولنا شروع کر دیتے، اگر یہ کام نہیں کری تو وہ کام نہیں کری، تیرے ماں کی تیرے باپ کی سب گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ ایسا ماحول یہ جب تک کہ بند نہ ہو تو ذکر فائدہ نہیں دے گا۔ گھروں کا ماحول اچھا بنانا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کو بھی محبت سے سمجھاتے رہنا۔ آج کل مسجدوں میں بھی اگر چھوٹے بچے گئے تو لوگ ہکال دیتے، اے کیا ہو، اے نکل جا، اے نکل جا، جیسا کہ بہت نماز پڑھنے والے آ گئے۔ نمازی لوگ بچوں کو ہکال دیتے، حالانکہ محبت سے بولنا چاہیے یا ان کو محبت سے ایک طرف بٹھانا چاہیے، تو مسجدوں میں ان کے آنے کی عادت ہو جاتی۔ یہ ماحول اپنے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ گھر کا ماحول اچھا بنانا۔ نہیں تو عام طور سے جہاں بگاڑ ہے اسی طریقے سے بگاڑ ہے۔ شوہر گھر میں آیا کہ آرے تورے بولنا اور گالیاں دینا، حالانکہ بیوی کو ادب سے بولنا چاہیے کہ تم یہ کام کیے کیا، نہیں کیے تو اچھا کرو۔ ادب سے کیوں نہیں بولتے اپنی بیوی کو؟ ماحول بگڑ جاتا۔ ارے تورے بولے کہ بس میاں بیوی میں شوہر کی نفرت پیدا ہو جاتی، نفرت پیدا ہو گئی تو بڑھتے بڑھتے جھگڑا ہو جاتا، وہ طلاق تک جاتی نوبت۔ عام طور سے ایسا ماحول بگڑا ہوا ہے اپنے گھروں کا۔ دین جو ہے مسجد سے نہیں پھیلتا، خانہ کعبہ سے دین نہیں پھیلتا، دین مدرسوں سے نہیں پھیلتا۔ دین کہاں سے پھیلتا؟ اپنے گھر سے۔ اپنا گھر اچھا بنانا، سلام کلام رہنا، ایک دوسرے سے محبت رہنا، گالی گلوچ بند ہو جانا، شوہر بیوی کو گالی نہیں دینا، بیوی نے شوہر کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اسی طریقے سے ماں باپ نے اولاد کو آرے تورے بول کر کے اس کو گالی دے کر کے اس کو نہیں بگاڑنا۔ ماں باپ نے بھی اپنی اولاد کو ادب سے بولنا، محبت سے بولنا، بیٹا یہ کام نہیں کرے، آپ کیوں نہیں کریں۔ اس طریقے سے گھر کا ماحول بناؤ۔ اگر ماحول نہیں بنائیں گے اور بہت ذکر کریں گے، رات بھر الا اللہ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور گھر کا ماحول اگر بنے گا تو تھوڑا سا ذکر بھی آپ کو زندگی بھر فائدہ دیں گے۔ گھر کا ماحول بننا ضروری ہے۔ آج کل ہر گھر کا ایسے ماحول بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی، اور جہاں ماحول بگڑا تو روزی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ دکانوں سے فائدہ نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں ملتی، اولاد بگڑ جاتی، کمانے کا دماغ نہیں رہتا، ذہن خراب ہو جاتا۔ ماحول بگڑا تو ہر چیز گھر کی تباہ ہو جاتی، روزی کے راستے بند ہو جاتے، آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے۔ تو یہ چیز ذکر کا زیور ہے، یہ گھروں کا ماحول بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کی بات کرنا۔ ایسا کریں گے تو گھروں کے اندر دینداری آئے گی، ذکر سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے گھروں کے ماحول میں کیا ہے؟ بچوں کو صبح میں جو اٹھا کر کے فجر کی نماز کے لیے لے کے جانا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ بہت ذکر کریں گے اور فجر ہی نہیں پڑھیں گے تو ذکر کچھ فائدہ نہیں دیں گا۔ پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد میں جانا، اپنے ساتھ جو بڑے بچے ہیں ان کو بھی نماز کے لیے لے کے جانا، تو صحیح ذکر کا فائدہ ہوگا۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، بہت ذکر کرتے ہیں یا بہت عبادت گزار ہیں، 4 نمازیں پابندی سے پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں انسان کا ذکر، انسان کو حج عمرہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک کہ گھروں کا ماحول نہیں بناتے کوئی چیز اپنے کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو گھروں کے ماحول کو بنانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ اور ایک دوسرے کو تربیت، اچھا ادب سے بولنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو۔
ماں بھی اپنے اولاد کو محبت ادب سے بولے، باپ اپنے اولاد کو ادب سے بولے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ادب سے بات کرے، تو آپ دیکھو گے گھر جو ہے جنت بن جاتا ہے، روزی کے لاکھوں راستے پیدا ہوتے۔ اسی طریقے سے بیماری میں شفا ہو جاتی۔ آج اپنے گھروں میں بیماریاں عام ہیں، لڑائی جھگڑے عام ہیں، دو بھائی اور دو بیویاں ہیں، دونوں کی دو بیویاں ہیں تو دونوں میں جھگڑے کرتے رہتے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑوں سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اکثر گھر ایسی برباد ہیں تو دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، دیورانی اپنے شوہر کو بہکاتی، جیٹھانی اپنے شوہر کو بہکاتی، اب دو بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اس کے لیے جو ہے نا گھروں میں پہلے سے ماحول بنانا، دیورانی جیٹھانی اگر ہم آپس میں ایک محبت قائم کریں گے تو دیورانی جیٹھانی میں محبت ہو جاتی، سوکن میں محبت ہو جاتی۔ میں نے ایسے بعض گھر دیکھا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا، شوہر نے دوسری بیوی کیا، تو دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کے بچوں کو سنبھالیں گی؟ کیا نہیں سنبھالتی۔ لیکن جس کے گھروں کا ماحول اچھا ہے، میں نے دیکھا کہ دوسری آنے والی بیوی پہلے بیوی کے بچوں کو اپنے بچے کے جیسا سنبھالی، بس سنبھال کر کے ان کی شادی بھی کی، پھر ان کے بچوں سے بھی محبت برتی۔ ایسا گھر بعض دیکھا ہے میں نے۔ یہ ماحول کی وجہ سے، نہیں تو ناممکن ہے کہ کوئی سوکن اپنے سوکن کے بچوں کو سنبھالے۔ دیورانی جیٹھانی کے بچوں کو برا بولتی، جیٹھانی دیورانی کے بچوں کو برا بولتی، تو اس صورت میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی کام نہیں دیتا، بے برکتی عام ہو جاتی۔ تو ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ اچھا۔ ماحول کے لیے ایک سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے سلام کرو، اور اپنی اہلیہ کو ادب سے بولو۔ اچھے لوگوں کو دیکھا میں نے، داڑھی، نماز، حج، حاجی، باہر مشہور رہتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے، اور گھر میں جاتی تھی عورت کو 10 گالیاں دے دیتے، بولے ایسا نہیں کری، تو نے یہ نہیں کری، پھر اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا میں نے، اور باہر تو ایسا مشہور رہتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہیں، بہت نمازی ہیں، بہت دیندار ہیں، 2 حج کر کے آئے ہوئے ہیں، ایسی بڑی داڑھی، کپڑے لمبے پہنے ہوئے، اور گھر میں جا کے 10 گالیاں عورت کو۔ تو اگر عورت کو گالیاں دیں گے نا تو اولاد بگڑ جاتی، پوری زندگی بھر بگڑ جاتی، اولاد سدھرتی ہی نہیں۔ آج کل جو اولاد ہماری نوجوان نسلیں جو بگڑی ہوئی ہیں، یہ اصل میں ان کے ماں باپ کے جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے بگڑی ہوئی، سدھرتے ہی نہیں کبھی بھی، یاد رکھو۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے گھروں کے اندر۔ اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کا برتاؤ کریں گے تو نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ ادب کا برتاؤ کریں گے نا، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اگر ادب کا، اخلاق کا برتاؤ کریں گے تو گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر مال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہر گھر پریشان ہے، روزی کے واسطے پریشان ہے، اولاد کے واسطے پریشان ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ گھروں کا ماحول بگڑا ہوا، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا، ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے رہتے گھروں میں۔ آپ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کو غصے سے دیکھتا رہتا۔ تو اچھے دیندار گھر، جو دیندار گھرانے مشہور ہیں، ان کے گھروں کا یہی ماحول ہے۔ تو عام مسلمانوں کے گھروں کا ماحول کہاں سے سدھر سکتا ہے؟ اس طریقے سے جو پہلے زمانے میں اولیاء اللہ جو گھروں میں پیدا ہوتے تھے، اچھے لوگ پیدا ہوتے تھے، ایماندار لوگ پیدا ہوتے تھے، اصل میں گھروں کا ماحول اچھا تھا۔ حالانکہ
نماز پڑھنا بہت کم جانتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن بےایمانی کبھی نہیں کرتے تھے، کسی کو مال کھا جانا، کسی کو ستانا، کسی کو گھروں کے اندر ناجائز مال لے کر آنا، حرام مال لے کر آنا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے بہت بہترین چیز ہے، لیکن اس کے زیورات ہیں، جیسے بلڈنگ ٹھوکا کھڑے کر دیے، اگر اس کو فنیشنگ نہیں کرے تو بلڈنگ کو کام کی نہیں رہتی۔ ایسی حالانکہ بلڈنگ سب سے بہترین مضبوط چیز رہتی، لیکن کھوکا کھڑا کر دیا اور فنیشنگ نہیں کرے تو کوئی کام کی نہیں رہتی۔ ایسی ذکر بہترین چیز ہے، بہت مضبوط چیز ہے، لیکن اس کو فنیشنگ کرنا، اس کو ذکر کو فنیشنگ کے لیے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا، اور گھر کا ماحول یہاں سے شروع ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتی سلام، اور ہر ایک سے اچھی بات، خصوصاً اپنی اہلیہ سے اچھی بات کریں گے تو اس کا اثر اولاد پہ پڑتا، اپنی گھر میں بھائی بہنوں پہ اس کے اثرات پڑتے، دیورانی جیٹھانی پہ اس کے اثرات پڑتے، اور اس کے بعد پھر نسلیں اچھی بنتی ہیں، اور گھروں کے اندر اتنی برکتیں عام ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، مال و دولت کی برکتیں عام ہو جاتی۔ رونے کی آواز کچھ کی آ رہی باہر کی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ باتیں ویسے ہر جگہ میں بتاتا رہتا ہوں، میں جہاں ذکر جاری ہو گیا، لوگ ذکر کر رہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بنیاد ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر سے ہی ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، مگر یہ اس کے زیورات ہیں، یہ اس کی فنیشنگ ہے کہ پہلے گھروں کا ماحول اپنا اچھا بنائے، اپنی زبان کو اچھی رکھنا۔ زبان اگر بگڑ گئی، گھروں میں ایک دوسرے کو گالی دیے، ایک دوسرے کو برا بھلا بولے، تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ زبان کا حساب لیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے منہ کو بند کر دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ زبان ایک چھٹا کی ہے، لیکن ساری دنیا میں فتنے زبان کی وجہ سے ہیں۔ قیامت واقع ہوتی ہی زبانیں بند کر دی جائیں گی سب کی۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر بات کون کرے گا؟ تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، یہ ہاتھ نے کیا کیا کیا۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے۔ انسان کی جسم کا ایک ایک حصہ رواں رواں اللہ کے سامنے بات کرے گا، زبان بند رہے گی، اس لیے کہ زبان جھوٹی ہے، زبان پہ گالی گلوچ، زبان پہ چغل خوری، زبان پہ غیبت، زبان پہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ عام ہے۔ تو قیامت میں زبان کو بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ، مکہ کر دیں گے۔ پھر جب حساب کتاب کے لیے سامنے لایا جائے گا، اس کا پورا جسم بات کرنا شروع کرے گا، خود بخود ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، پیٹ میں کیا کیا کھایا، کس کا مال کھایا، پیٹ بولے گا، پیر گواہی دیں گے کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کام کرا، پیروں سے گواہی آئے گی۔ تو یہ آیت سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، اللہ کے سامنے بولیں گے ہاتھ نے کیا کیا کیا۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر ہم کو گواہی دیں گے، پیر بتائیں گے کہ کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کا ایک ایک رواں بات کرے گا اللہ سے، اور زبان خاموش بند رہے گی۔ تو انسان اتنا حیرت میں پریشان ہو جائے گا کہ سارا راز کھول دیں گے، سارا جسم انسان کا راز پورا اللہ کے سامنے کھل جائے گا، تو یہ آنکھ سے آنسو بہتے رہیں گے، اس کے روتا رہے گا، اسی لیے کچھ بول ہی نہیں سکتا، زبان بند۔ تو زبان جب تک اچھی چلتی ہے تو گھر کا ماحول اچھا چلتا ہے، زبان بگڑ گئی گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ذکر کرنے کے لیے آپ لوگ اتنا آ رہے، محنت کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی بناؤ اپنے گھر کا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے گھروں پہ، اگر ایک گھر سدھر گیا تو دوسرا گھر سدھرے گا، تیسرا گھر سدھرے گا۔ اگر محلے کے اندر 10 گھر سدھر گئے تو شہر میں چرچا ہوگا کہ ارے وہ 10 گھر بہت اچھے ہیں، وہاں پہ ماحول بہت اچھا ہے وہاں کا، لوگ بولیں گے چل وہاں جا کے رہ جائیں گے۔
جہاں ماحول اچھا ہے وہاں لوگ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں ماحول کہیں اچھا ہی نہیں، ہر گھر بگڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بدتمیزی کرنا عام ہے. تو لوگ خالی ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، بہت دیندار آدمی، بہت دیندار. بہت دیندار کہاں سے؟ گھر میں جا کر کے اہلیہ کو 10 گالیاں دے دیتا آدمی. عام ماحول اور مزاج ایسا ہے. تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بناؤ ذکر کے ساتھ ساتھ. تو اس ذکر سے اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی کہ آپ مال اتنا آئے گا کہ رکھ نہیں سکو گے. اولاد اتنی اچھی پیدا ہوں گی کہ اس میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اولاد اتنی اچھی ہو جائے گی کہ خود بخود کمائے گی، خود بخود جو ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرے گی، اچھا معاملہ کرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا صحیح کرے گی. اولاد خود آج اولاد کو سمجھا رہے کچھ سمجھتے نہیں. ہماری اولادیں نسلیں بگڑی ہوئی ہیں آج. کس کو بھی بولو بھائی یہ رات بھر جاگنا چھوڑ دو، کوئی جاگنا چھوڑتا نہیں، رات بھر لوگ جاگ رہے. تو گھروں کا ماحول ایسا بنانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات اچھی کرنا، اور روزانہ صبح اٹھنے کا ماحول بناؤ. دنیا جو ملتی ہے صبح پر ملتی ہے، صبح اٹھنے پر دنیا ملتی ہے. اور رات میں اٹھ کر کے ذکر کرنے سے اللہ ملتے ہیں. دنیا جو ہم کو ملتی ہے یہ کب ملتی ہے؟ صبح کی پابندی کرنے سے. فجر کی پابندی کرو گے تو دنیا ملتی ہے اس سے. اور صبح دیر تک سو گے تو روزی بند ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے الصبح تو تمنع الرزق. صبح میں اگر سوتے پڑے رہیں گے تو روزی بند کر دی جائے گی. سرکار فرما رہے آج روزی لوگوں کی برباد ہے اس وجہ سے کہ صبح ہی نہیں اٹھ رہے. تو جہاں گھروں کے ماحول میں صبح کا اٹھنا بھی ضروری ہے. صبح اٹھنا اور گھروں میں ہر چھوٹے بڑے کو محبت سے اٹھانا، سمجھانا. حدیث میں یہاں تک کہ ہے کہ اگر رات میں بچہ پیدا ہوا اس کو بھی صبح میں سونے نہیں دینا، اس کو اٹھانا چاہے وہ روتا رہے. ایک دن کا بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، لیکن وہ برکت کا ذریعہ ہے. اٹھا ہوا رہا اور سویا ہوا رہا تو سمجھنا برکت بند ہو گئی. تو خیر بچے کا تو معاملہ دور کی بات ہے. جو بچے بڑے ہیں گھروں میں ان کو صبح فجر میں اٹھانا، ان کو چاہے وہ کھیل کود میں لگ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن صبح اٹھانا بچوں کو. اور بڑوں کو اٹھا کر کے مسجد میں بھیجنا. چھوٹے بچے اٹھے کھیل کود کرنے لگے یا چائے پانی کرنے لگے، چائے پینے لگے، دودھ پینے لگے، کوئی حرج نہیں. چاہے وہ مسجد کو نہ جائیں ان کے لیے ضروری نہیں، مگر بڑوں کو مسجد میں بھیجنا، چھوٹوں کو اٹھانا، وہ کھیل کود کرنے دو نا، کوئی حرج نہیں، برکت کا ذریعہ ہے. وہ کھیل کود کریں گے. اس طریقے سے اپنے گھر کو سنوارنا. گھر کو چاہے جھوپڑے میں کیوں نہ رہتے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا کتنا بڑا تھا؟ 15 ہاتھ لمبا تھا، 15 ہاتھ چوڑا تھا. یہ ہاتھ 15 ہاتھ لمبا، دیکھو یہ اتنا گھر ہو گیا، 15 ہاتھ چوڑا. اتنا ہی ہے اس کی، ایسا گنیں گے تو 15 ہاتھ ہے، ایسا گنیں گے تو 15 ہاتھ. اتنا ہی گھر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں ایک حصہ آپ نے نماز کے لیے بنا کر رکھا تھا. یہ اپنے گھر کے ماحول کے لیے ضروری ہے. ایک حصہ گھر چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے بنا کر رکھنا، وہاں مصلی بچھا ہوا رہنا، قرآن کریم یا ایک دینی کتاب رکھی ہوئی رہنا گھر میں. گھروں میں 3 حصے کرنا ہمیشہ. ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے، اور ایک حصہ بیوی بچوں کے واسطے جس کو بیڈ روم بولتے. یہ دو حصے. اور تیسرا حصہ مہمانوں کے لیے، آپ سے جو ملنے کو آئے. تو سرکار کے پاس تو صحابہ آتے تھے. اس 15x15 کے گھر میں 3 حصے تھے. ایک حصہ تھا جس میں آپ عبادت کرتے تھے رات میں دن میں، اور ایک حصہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں وہ جو پکاتی تھی، کھاتی تھی، رہتی تھی، سوتی تھی. اور ایک حصہ ایسا تھا جس میں صحابہ آتے تو بیٹھ جاتے تھے. آپ ان کو بٹھانے کے بعد ان کو پانی پلاتے، کبھی کھانا بھی کھلا دیتے، کبھی جو ہے میٹھا کھجور پیش کر دیتے، کھجور کھلا دیتے تھے.
باہر سے آنے والوں کو کم سے کم پانی پلانا، کھجور کھلانا، سرکار کھجور کھلا دیتے تھے. خود حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے تو ان کی اہلیہ جو ہے کچھ نہیں رہتا تھا گھر میں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھر میں سے کھجوروں کے 2-4 ٹکڑے لا کے رکھ دیتے تھے کہ یہ کھجور مہمان نوازی. تو گھر کے 3 حصے کرنے سے تیسرا حصہ آنے والوں کے لیے، پھر آؤ بیٹھو 2 منٹ 2 منٹ کرو. آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، لاکھوں کا فرنیچر، لیکن اس میں نماز کی کوئی جگہ نہیں. کئی گھروں کو دیکھا میں نے، بڑے بڑے گھروں کو دیکھا، نماز کی جگہ ہی نہیں اندر. ارے بھائی نماز پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے، جگہ ہی نہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہے ہیں، اس میں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ بھی مہمان آئے تو بیٹھے. مہمانوں کے لیے، پیشاب کے لیے، طہارت کھانے کے لیے جگہ آج کل بلڈنگوں میں آرام سے بنا سکتے ہیں، نہیں بناتے. مہمان باہر کے لوگ آنے کے لیے بھی اپنے گھر میں حصہ رہنا. تو 15x15 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصے تھے. ایسا گھر اپنے بھی گھروں میں بنانا، جھوپڑا کا کیوں نہ ہو. جھوپڑا ہی تھا آپ کا، اوپر کھجور کے پتے تھے، اینٹ کی دیواریں تھی، اس کو پلاسٹر ولاسٹر نہیں تھا کچھ بھی. سرکار کے گھر کو زندگی بھر، اور اسی میں رہے آپ، اسی میں دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہم اپنے گھروں کا ایسا کیوں نہیں بناتے؟ دنیا کچھ دین کی کتابیں گھروں میں نہیں رکھتے، لاکھوں کا فرنیچر رہتا گھروں میں. لیکن بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھو، لاکھوں کا فرنیچر ہے لیکن 1000-2000 کی دینی کتابیں نہیں ہیں، قرآن کریم نہیں ہے. میں نے دیکھا، وہ ہمارے ایک گاؤں میں ہمارا مدرسہ ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ، گھروں کے اندر جو قرآن کریم ہے ہر بڑے استھت ہو، بے ادبی ہو رہی، لہٰذا لے جا کے رکھ دو باہر مدرسے میں رکھ دو. ہر گھر سے قرآن کریم لا کے مدرسے میں رکھ رہے ہیں ہمارے، اور بے ادبی ہو رہی بولے، یعنی قرآن کو بھی نحوست سمجھ کے نکال دے رہے گھروں سے. حالانکہ گھروں میں قرآن کریم، دینی کتابیں جو ہے، اسی طریقے سے جو ہے کچھ مسائل کی باتیں، کچھ بزرگوں کی کتابیں رکھنا چاہیے. تو اصل مسئلہ جو ہے، آپ کا کمانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بلڈنگ بنانا کوئی کمال نہیں ہے، رات بھر ذکر کرنا کوئی کمال نہیں. کمال یہ کہ گھر کو بناؤ، اپنا چھوٹا گھر ہے لیکن اس کو بناؤ، اس کے اندر ماحول کو اچھا کرو. پھر آپ تھوڑا سا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں برسائے گا آسمان سے، زمین سے، اتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی ہم کو کہ ہم اس کو برداشت سنبھال نہیں سکتے. اتنی نعمتیں بہت آسان ہے، اللہ سے نعمتیں. بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آج گھروں میں بیماریاں کیوں ہیں؟ ہر گھر میں بیماری ہے، اور لاکھوں روپے بیماریوں میں ڈال رہے. کیوں کس وجہ سے بیماریاں؟ اسی لیے کہ ہم گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتے، گھروں کے ماحول کو نہیں بناتے. ماحول نہیں بنانے کی وجہ سے گھروں میں بیماریاں. ایک بیماری آئی تو 10,000 روپے چلے جاتے ڈاکٹر کو، گپ چپ دے دیتے، لیکن پیسہ ماحول بنانے میں نہیں خرچ کرتے. آج کل لوگ دیکھو، اپنے بہنوں کو نہیں دیتے، بھائی کو نہیں دیتا، لیکن بیماری آئی تو 10 لاکھ روپے ڈال دیتا. یہ کیوں جا رہے 10 لاکھ؟ کہ بھائی نے بھائی کو مدد نہیں کیا، بھائی نے بہنوں کو مدد نہیں کیا، گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے برتاؤ نہیں کیے، ایک دوسرے سے اخلاق نہیں برتے، تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں بھی مار دیتے تھے. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ذکر تو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے. یاد رکھو، آج مسلمان تباہ برباد اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے گھروں میں ایک تو ماحول نہیں، دوسرا اللہ کا ذکر بھی نہیں، اللہ کا کلام بھی نہیں. اور گھروں کو، ماحول کو بنانے کے لیے اور ایک بات یاد رکھو، گھروں کے اندر صبح قرآن پڑھنا اپنے ہاتھ میں لے کے، برکتوں کا ذریعہ ہے یہ. زبان کا اچھا رکھنا، لوگوں سے اپنے آپس میں اچھی بات کرنا، سلام کرنا. اسی طریقے سے فجر میں اپنے لوگوں کو اٹھانا. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر روزانہ قرآن کریم پڑھنا ہاتھ میں لے کر کے. آج ہی میں حدیث میں پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ گھر میں قرآن ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھتے تھے. سرکار 24 گھنٹے پڑھتے تھے آپ، لیکن گھروں میں صبح میں جب تک کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک کہ قرآن کریم ہاتھ میں نہیں. تمام صحابہ کا یہی معمول تھا، سارے اولیاء اللہ یہی کرتے تھے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا. لاکھ بیماریوں کا علاج ہے، لاکھ نحوستوں کا علاج ہے، لاکھ پریشانیوں کا علاج ہے بہترین. صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. بھائی کچھ بھی الٹا نہیں آتا، کچھ بھی کھچے کر کے پڑھو یا اٹک اٹک کے پڑھو، لیکن قرآن کے 10 سطر پڑھو، 5 آیتیں پڑھو، لیکن قرآن گھر میں ہاتھ میں لے کر کے پڑھو. یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، خزانے کھل جاتے اس کے ذریعے سے. یہ میں 2-4 چیزیں میں نے آپ کو بتایا، تو اس وجہ سے جو ہے 10:30 ہو گئے. ٹھیک ہے، 11 بجے تک ذکر ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ ذکر ہو جائے گا. میں 10:30 تک تم کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، 10:30 تک. تو یہ اتنی ضروری باتیں ہیں، یاد رکھو. ہم کو کھانا پینا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا گھروں کے اندر یہ ماحول نہیں بنتا، کوئی چیز نفع نہیں دیتی. روزانہ صبح میں قرآن کریم کا پڑھنا، فجر کی نماز کے لیے سارے گھر کو اٹھانا، بیدار کرنا، محبت سے، مار کے نہیں، گالیاں دے کے نہیں، ایک دوسرے کو ارے تورے بول کے نہیں، بلکہ شوہر بھی اگر بیوی کو اٹھائے تو ادب سے بولے کہ آپ اٹھیے، نماز پڑھیے، محبت سے بولے. بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے. یہ چیزیں ہونے سے گھروں میں برکتیں آئیں گی، یاد رکھو. نہیں تو رات بھر ذکر کریں گے اور صبح فجر میں سو جائیں گے، کوئی برکت نہیں آئے گی، نحوستیں آئیں گی. پھر گھر کا ماحول بننا بس سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام اگر یہ محلے کے اندر مثال کے طور پر 10 گھر اچھے بن گئے تو اس کا اثر شہر پہ ہوگا. شہر میں لوگ بولیں گے کہ کوئی فلاں جگہ میں 10 گھر بہت اچھے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، پڑوس کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. اگر 10 گھر سدھر گئے تو محلے کا اثر پورے شہر پہ پڑتا ہے. شہر سے لوگ اچھے جگہ آ کے رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بھی فلاں محلہ اچھا ہے، وہاں جا کے رہ جائیں گے. یہ فلاں مسجد اچھی ہے، جہاں پہ اچھا ماحول ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، ایسا لوگ خواہش کرتے ہیں. آج کل ہر چیز مل جاتی ہے دنیا کی، لاکھوں روپے مل جاتے، سونا مل جاتا، چاندی مل جاتی ہے، ہیرے مل جاتے، لیکن ماحول اچھا نہیں ملتا کہیں بھی. اصل ماحول کا بنانا، ماحول بنے گا تو ہر چیز گھر کی حل ہو جاتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارا جو ذکر ہے وہ 4 چاند لگ جاتے اس کو، ذکر کو. ارے میاں تم ہماری بات سنو، ہم سنانے کے لیے آئے، تم جو ہے بات ہماری چھوڑ کے ادھر پھر رہے، یہاں جا رہے وہاں جا رہے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، شعر ہے ایسا ہے. ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے تو آپ بولو ادھر جا رہے، وہ لائٹ بند کر رہے، وہ چالو کر رہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو. جب ذکر شروع ہو جائے گا تو پھر کر لینا سارا کام. ہم کیا بتائے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب احمد میاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا بتایا، اب دوسروں کو کیا سمجھ میں آئے گا. ہم آپ کے لیے آ رہے کہ بھئی آپ یہ سیکھو، ذکر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھو. ٹھیک ہے، یہ جن لوگوں نے سنا ان کو میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں سمجھ میں آئی. یہ گھروں کا ماحول جب تک نہیں بنے گا کچھ فائدہ نہیں دے گا، کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی، ہر چیز نقصان دے گی. انسان کی صحت بھی برباد رہے گی، صحت بھی نفع نہیں دیتی. اولاد نفع نہیں دیتی تو دوسری دنیا کیا دے گی نفع، جب تک کہ ماحول اچھا نہیں ہو. ماحول اپنا گھروں کا اچھا بناؤ. مدینے کا اثر ساری دنیا کے کیوں ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کے اندر مدینے کا ایسا ماحول بنایا تھا. آپ نے ایک شخص بھی 1.5 لاکھ کی آبادی تھی، 1.5 لاکھ کی. تو آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے مدینے کی آبادی 1.5 لاکھ تھی. تو 1.5 لاکھ میں ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو یا فجر میں نہ اٹھتا ہو یا کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہو. ایک آدمی نہیں ملتا تھا.
1.5 लाख लोगों के सारे घर आपने, हालांकि वो सब झोपड़ों के घर थे, वहाँ ना बिल्डिंग थी, ना वहाँ नल थे, ना लाइट थी, ना पानी था, ना रोड थे, कुछ भी नहीं था, सब झोपड़े थे सबके। लेकिन उसमें कैसे लोग पैदा हुए, एक एक आदमी पूरी दुनिया पे भारी, एक एक आदमी, ऐसे लोग पैदा हुए। ये क्यों पैदा हुए? हालांकि कुरान वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, उनका माहौल बना हुआ था, घरों का माहौल आपने बनाया था। हर घर बेहतरीन जन्नत नमूना था, हर शख्स एक दूसरे के साथ जान निसारी करता था। यहाँ तो पड़ोस में कोई मर रहा तो पड़ोस वालों को मालूम नहीं कि बाजू में कौन मरा, यह हाल है अपने पास घरों में। इस वजह से घर का माहौल बना हुआ, दूसरा कुछ नहीं। सारी नियामतें आपको मिलेंगी, औलाद भी अच्छी होगी, रोजी के रास्ते खुलेंगे, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, कोई चीज़। वरना जब तक माहौल नहीं बनाएंगे, कोई दुनिया का, कोई सारी दुनिया भी आपकी मदद करे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जिक्र के साथ साथ घरों का माहौल बनाना, इसको शराफत बोलते, अखलाक बोलते हैं। घरों के माहौल में ही इंसान परवरिश पाता है। जितनी दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, औलिया अल्लाह, बादशाह, ये घरों के माहौल की वजह से। औलाद क्या है? मोम है, उनको जैसा चाहे बनाओ, माँ बाप बना सकते हैं। तो माँ बाप जब तक घरों के माहौल को नहीं बनाएंगे, औलाद को नहीं बना सकते, औलाद बिगड़ती जाती। इसलिए आप हजरात जो जिक्र कर रहे, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, जिक्र हो रहा, और फिर दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, कुरान करीम पढ़ाया जा रहा, पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी ज़रूरी बात है ये, समझे। इसके साथ साथ अगर घरों का माहौल अगर आप बनाएंगे तो शहर में मशहूर हो जाएगा कि फला महल्ला, हर घर का माहौल अच्छा है। गुर्बत और अमीरी कुछ फ़ायदा में फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। अमीरी कोई नफ़ा नहीं देती, गुर्बत कोई नुकसान नहीं देती। असल में नफ़ा नुकसान का ताल्लुक़ शराफत से है, अखलाक से है, माहौल से है। माहौल अगर अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी रहती है। माहौल ख़राब है, करोड़पति का घर का माहौल ख़राब है, वहाँ की कोई लड़की भी नहीं करता। किसी दौलतमंद घर के माहौल को, किसी दौलतमंद घर आना, माहौल ख़राब है उसका। माहौल बोले तो आजकल के जैसे आम माहौल हुआ तो वहाँ की लड़कियां भी नहीं करते, कोई रिश्ता भी नहीं करते वहाँ पे। रिश्ता ऐसी जगह करते हैं कि जहाँ का माहौल अच्छा है, भाई गरीब घर है लेकिन शराफत है, अखलाक है, मोहब्बत है, और रिश्ता होता। तो माहौल बनाएंगे तो सब चीज़ अच्छी सुधर जाएगी। दौलत सब इसके पीछे आ जाती है। माहौल, जिक्र और माहौल बन गया, दौलत भागते आती और आपके पैरों में गिर जाएगी दौलत, रुपया पैसा। फिर हमारा पैसा दवाखानों में नहीं जाएगा, हराम में पैसा जा रहा है। डॉक्टर लोग हराम में पैसा ले रहे हो और खुद बर्बाद हो रहे हो। कोई डॉक्टर की मैंने देखा ज़िंदगी सही नहीं है, इसलिए कि नाजायज़ पैसा खींच रहे बस। ज़ाहिरी तौर पे उनको उनकी गाड़ी नज़र आएगी, कार नज़र आएगी, लेकिन परेशान रहते हैं। तो खैर ये उनका मसला है, लेकिन मैं अपने आप सामने अपने आप को ये हम समझा रहे हैं कि माहौल घर का अच्छा नज़र रखो। कोशिश करना पड़ता है, एकदम नहीं बनता घर का माहौल। सरकार 10 साल मेहनत किए, जब मदीने में जो है 1 लाख घर बने, 1.5 लाख की आबादी थी, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा और क़यामत तक पड़ेगा। क़यामत तक लोग मदीने का मिसाल देते हैं, मदीने में ऐसा था, मदीने में ऐसा था। बस ये चीज़ें मैं आपको आज बताने के लिए पहुँचा था। और अक्सर जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ जिक्र के इतने कसरत से जिक्र के माहौल, इतने तकाज़े आ रहे हैं, अपने जिक्र के मजलिसें इतनी फैलती जा रही, इतना फ़ायदा, लोगों को फ़ायदा हो रहा, लोग जिक्र कर रहे हैं, उनकी मुसीबतें दूर हो रही, खुला फ़ोन करके बता रहे हमको ऐसा फ़ायदा हुआ, ऐसा फ़ायदा। और इतना फैल रहा काम कि बहुत ज़्यादा काम फैल रहा। कई जगह जो है जाना है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे। अभी अमरावती का तकाज़ा है, अहमदनगर का काम शुरू करना है, निज़ामाबाद का काम शुरू करना है, बुला रहे लोग। अभी हम 2-4 जगह के काम शुरू करके आए, गुज़िश्ता औरंगाबाद से आगे के 2-3 ताल्लुक़ों में काम शुरू हुआ। जहाँ काम शुरू हुआ बरकतें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको ताकीद कर रहे हैं कि माहौल को अच्छा बनाओ घरों को, तो अल्लाह ताला बरकतें दे रहा।
تو یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ ذکر ہوں گا، آدھا ذکر تو ہوتا ہی ہے پابندی سے، ذکر اور تھوڑی سی دعا، ذکر برابر پابندی سے کرنا، دعا لمبی چوڑی نہیں کرنا، دعا مختصر، ذکر کرنا ہی ایک دعا ہے، اللہ اللہ بولنا ہی دعا ہے، جتنا اللہ اللہ کو پکارو گے اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، سمجھے؟ ذکر کرنا یہ خود دعا ہے، اللہ سے مانگنا مطلب ہے، اللہ اللہ بولنا تو اللہ سے مانگ رہے تھا، اس میں اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ تو یہ دنیا کے اندر ذکر جہری بند ہو گیا تھا، اللہ نے پتہ نہیں کیسے یہ چالو کرایا، 1200 کی تسبیح ہے، دنیا کے سارے اولیاء اللہ یہی 1200 کی تسبیح کرتے تھے، رات رات